السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سیاستدان کی، سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی، جنہوں نے مائنس مولانا فضل الرحمان کا فارمولہ پیش کیا۔ ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو مائنس کرے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیا۔ وہ اپوزیشن کا اتحاد کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں اور انہوں نے حکومت کے حمایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جو انٹرویو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے عدالتی اور آئینی نظام اور بنیادی حقوق تباہ کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 سے بننے والی حکومت آئینی اور قانونی طور پر خود کہیں نہیں کھڑی، اسے آئین میں ترمیم کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال کے جواب پر محمد علی درانی نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میرا ذاتی اور قلبی تعلق تھا۔ یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا، اس پہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ مگر جو محمد علی درانی نے مزید کہا کہ لیکن 26ویں ترمیم میں ان کی غلطی تھی کہ اگر مولانا یہ غلطی مان کر قوم سے معافی مانگ لے تو عوام کے دل میں ان کی جگہ بن جائے گی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان حقیقی پوزیشن کا حصہ بنے۔ ایک سوال پر وفاقی وزیر جو تھے سابق محمد علی درانی نے کہا کہ عوام کی واضح رائے میں حکومت دو ستونوں پر کھڑی ہے، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری JUI۔ جب حکومت کو مشکل آتی ہے وہ ان دونوں جماعتیں اس کا سہارا لے کر خود کو بچا لیتی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور علی امین چونکہ ان کے زیر اثر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سے جب ہاتھ ملائے گی PTI کی جیب کاٹ لی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر چیزوں پر بھی انہوں نے بات کی۔ یہ تو وہ گفتگو ہے جو محمد علی درانی نے کی۔ اس پر اب چونکہ JUI کا بھی واضح موقف تھا، JUI ترجمان محمد اسلم غوری کا جو موقف آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس پہ انہوں نے کہا کہ محمد علی درانی کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو مائنس کرنا شیخ چلی کے خواب کے سوا کچھ نہیں ہے، جن کی سیاست قصہ پارینہ ہو چکی ہے، ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ JUI ترجمان محمد اسلم غوری نے مزید کہا کہ پاکستانی سیاست، جمہوریت اور پارلیمنٹ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نامکمل ہے۔ مولانا کی سیاست ختم کرنے کی خواہش رکھنے والوں نے درانی کی شکل میں بہت کمزور پتلی کو میدان میں اتارا۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اس پہ بھی میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے کردار کو پورے ملک میں سراہا گیا۔ جن کو 26ویں ترمیم میں مولانا کردار سے تکلیف ہے ان کو وہ بخوبی جانتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں سود کا خاتمہ، اسلامی نظریاتی کونسل، شرعی عدالت سمیت کئی اہم چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں جمہوریت اور سیاست کو کمزور کرنے میں درانی جیسے سیاسی یتیموں کا کردار رہا ہے۔ یہ JUI کے ترجمان کا بیان تھا۔ محمد علی درانی نے جو بات کی اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کی۔ اب تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان نے حکومت خلاف تحریک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شروع کی تھی، جو ایک آزادی مارچ کراچی سے روانہ ہوا تھا اور اسلام آباد تک آیا تھا، جب وہ آزادی مارچ شروع کیا جا رہا تھا اس میں بھی محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمان سے بڑی ملاقاتیں کی ہیں۔ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ لاڑکانہ میں بھی محمد علی درانی پہنچے تھے، وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو بڑا کہا تھا کہ آپ یہ مارچ نہ کریں۔ مولانا نے یہ مارچ کیا۔ اس کے بعد محمد علی درانی کی لاہور میں حافظ ریاض درانی جو JUI کے سابق ترجمان بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں مرحوم، ان کی رہائش گاہ پر بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے دوران مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی آئے تھے اور ان سے تب بھی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں جو محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمان کو 26ویں آئینی ترمیم کے قصیدے پڑھ کے سنائے تھے۔ یہ میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں۔ محمد علی درانی نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ملک کے لیے بڑی مفید ہے، اور سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو پہلے کہا، جو مائنس کا فارمولہ دیا ہے، اس میں محمد علی درانی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ غلطی کی ہے۔ یہ وہی محمد علی درانی ہے جس پر جو اسلم غوری نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا کمزور فرد کو سامنے لائے ہیں۔ محمد علی درانی نے جو مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی، اس میں کہا تھا کہ آپ میرے سیاسی استاد ہیں اور میں آپ کے پاس زیادہ تر اس لیے بھی آتا ہوں کہ میں آپ سے سیاست سیکھتا ہوں۔ آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ سے سیاست سیکھتا ہوں۔ یعنی اب جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی مخالفت میں کھڑا ہو کر سامنے آ چکا ہے۔ یہ محمد علی درانی کی گفتگو ہے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محمد علی درانی مختلف مواقعوں میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس ملاقات کو ریلیز کرتے ہیں اور پھر خود کو ٹی وی چینلز پر لایا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ہی شہرت حاصل کرتے ہیں، خود کو سامنے لاتے ہیں، اور جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم دلچسپ چیز ہے کہ چند ماہ قبل کی بات ہے کہ اسلام آباد کلب میں ایک عشائیہ تھا۔ محمد علی درانی نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ آپ اس عشائیے میں شرکت کریں۔
جبکہ اسی عشائیے میں محمد علی دورانی نے اپوزیشن کے دیگر لوگوں کو بھی بلایا۔ جب یہ تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ان اور لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے، یہ تو ایک عشائیہ تھا کہ آپ آئیں ہمارے عشائیے میں۔ جب مولانا وہاں پر پہنچے تو دیکھا باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی وہاں پر موجود تھی، تو محمد علی دورانی اور پھر دیگر جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگ تھے وہ اس عشائیے میں شریک تھے۔ پھر اس عشائیے کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ محمد علی دورانی نے کسی کو بتایا نہیں کہ یہ عشائیہ تھا اور اس کو پبلک کروایا۔ تو جو جے یو آئی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ محمد علی دورانی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے خود کو میڈیا میں لاتے ہیں، خود ہی خبر چلواتے ہیں اور خود ہی پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہماری وجہ سے ہمارے ذریعے جو ہے وہ میدان میں لاتے ہیں۔ یہ تو ایک رخ ہے۔ اب دوسرے رخ کی جانب جاتے ہیں۔ محمد علی دورانی نے جو ہے گزشتہ روز ایک ملاقات کی تھی جو مولانا فضل الرحمان کی ہی جماعت کے ایک رہنما ہے، مولانا محمد خان شیرانی، جن کو مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت سے نکال دیا تھا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر۔ انہوں نے پھر اپنی ایک جماعت بنائی اور اس ملاقات میں بیرسٹر سیف اور محمد علی دورانی اور ایک سابق سینیٹر تھے یہ گئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بھی یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر اتحاد بنائیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، جس پر جے یو آئی کے ذرائع اور جن سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد علی دورانی تو پہلے یہ واضح کریں کہ یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرف حکومت کی حمایت میں بات کرتے ہیں، ایک طرف مولانا فضل الرحمان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں اور ایک طرف علی امین گنڈا پور کے لیے اس وقت ٹیم بی کا کردار ادا کر رہی، کیونکہ علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، دوریاں ختم ہو رہی ہیں، یہ دوریاں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک نہ ہو اور اپوزیشن ایک نہ ہو۔ بیسک اس کا مقصد ہے کہ اپوزیشن ایک نہ ہو، تو ایسے مواقعوں پر محمد علی دورانی کا ان لوگوں سے ملنا اور مولانا کے خلاف باتیں کرنا اور علی امین کے حق میں باتیں کرنا، یہ چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ محمد علی دورانی کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اس وقت چل رہی ہیں۔ جے یو آئی نے بھی اس پر بڑی تنقید کی ہے محمد علی دورانی پر، اور جیسے میں نے جے یو آئی کے ترجمان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ کس طرح وہ آ رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنی سیاست کو چمکا رہے تھے، اور وہ کئی موقعوں پر آتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ آزادی مارچ کے موقع پہ آئے تھے کہ آپ نے مارچ نہیں نکالنا، اب وہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ووٹ کیوں دیا ہے۔ تو یہ چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی کہ محمد علی دورانی کن کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح محمد علی دورانی آتے ہیں، مولانا کو کہتے ہیں کہ آپ میرے سیاسی استاد ہیں، اور پھر اسی سیاسی استاد کے خلاف جو ہے وہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو مولانا کے ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم ان سے بھی کبھی ملیں گے تو ان سے بھی یہ ساری چیزیں کلیئر کریں گے۔ اور یہ تھی ایک لیٹسٹ صورتحال جس سے میں سمجھتا تھا کہ میں بات کروں، تو یہ تھی تازہ ترین خبر۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔